بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ والے کی دونوں بہو پر ایک ایسا دردناک عذاب کیوں آیا؟ مکمل ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ آخر ان دونوں نے رمضان کے روزے میں اللہ والے کے ساتھ ایسا کیا کیا جو ان دونوں پر رمضان میں عبرتناک عذاب آیا؟ یہ واقعہ خاص طور پر عورتوں کو سننا چاہیے۔ ایک گاؤں میں ایک اللہ والا شخص رہتا تھا۔ وہاں ایک غریب کسان تھا وہ، اور تھوڑی سی زمین کے اوپر کھیتی باڑی کرتا تھا۔ وہ کسان اللہ والا بھی تھا اور نیک ہمدرد رحم دل تھا۔ اس کے صرف 2 بیٹے تھے۔ اس کی بیوی بہت پہلے وفات پا چکی تھی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ بے شک اس کی زمین بہت تھوڑی سی تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور اس زمین کے اوپر محنت سے فصل اگاتا، اور پھر جب اس فصل پر پھل لگ جاتا تو کسان اسے بیچ کر منافع حاصل کر لیتا۔ اس طرح ان لوگوں کی زندگی اچھے سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی پرورش اور ذمہ داری کو اس فصل کے منافع سے ہی نبھایا تھا۔ وہ چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا اس اللہ والے کے لیے کسی سونے سے کم نہ تھا۔ کسان کے دونوں بیٹے ذہین تھے، سمجھدار تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کے وفادار فرمانبردار بھی تھے۔ کھیتوں میں مدد بھی کروا دیا کرتے تھے، اور دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی۔ وہ دونوں اب جوان ہو چکے تھے۔ ایک دن کسان کو خیال آیا کہ اس کے بچے جوان ہو چکے ہیں، اب ان کی شادیاں کر دینی چاہیے۔ اس لیے کسان نے اپنے بیٹوں سے جب یہ بات کی تو انہوں نے باپ کے اوپر سارا معاملہ چھوڑ دیا۔ بیٹوں کی فرمانبرداری سے وہ بہت خوش ہوا اور جلد ہی مناسب سے رشتے دیکھ کر ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ ان دونوں بھائیوں کے گھر آباد ہو گئے اور کسان بے حد خوش ہوا کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ لیکن وہ غریب یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ اسے لمبے عرصے کے لیے غمزدہ کر دے گا۔ تو دوستو، اپنے بیٹوں کا گھر آباد اس نے کر دیا اور دونوں کی شادیاں کر دی۔ دونوں کی بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی اور دوستانہ رویہ رکھتی، لیکن کسان کو وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ کسان ہر جمعرات کے دن اپنے گھر کے باہر نیاز پکواتا اور سارے گاؤں کے لوگوں کو کھلے عام دعوت ہوتی۔ ہر کوئی کسان کے پاس آ کر کھانا کھاتا۔ یوں کسان کے ہاتھوں میں بھی برکت تھی۔ اس کے چہرے پر داڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہو اس کا مذاق اڑاتی۔ وہ کہتی، ابا جان، آپ کس کے لیے یہ نظر نیاز کرتے ہیں؟ کبھی احساس کیا ہے کہ ہمارے شوہر کتنے مشکلوں سے کھیتی باڑی کر کے یہ پیسہ کماتے ہیں، لیکن آپ اسے کتنی آسانی سے اجاڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کو ذرا بھی ان کی محنت کی قدر نہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر کسان غمزدہ ہو گیا، لیکن پھر بھی کہنے لگا، نہیں، یہ سب کر کے تو مجھے دل میں خوشی ملتی ہے۔ اللہ کی مخلوق جب خوش ہوتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تم تو میرے ساتھ شامل ہو جو اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ لیکن کسان کی بہویں اپنے کاموں سے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آتی تھی۔ ایک دن کھانا پکا کر باہر لوگوں میں بانٹ ہی رہا تھا جب دونوں آ کر کہنے لگی، ابا جان، دیکھیں نا، آپ نے اتنا زیادہ کھانا بنایا ہے اور لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ سب اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر بھی آپ ان کا پیٹ بھرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو خیال نہیں یہ بیٹے کتنی مشکل سے کماتے ہیں اور آپ اپنی خوشیوں میں لوگوں پر اڑا دیتے ہیں۔ وہ اللہ والا کسان کہنے لگا، بیٹی، تم نہیں جانتی ہو، انسان کی اصل خوشی اسی عمل میں ہے۔ مجھے یہ کام کر کے خوشی ملتی ہے۔ ویسے بھی یہ میرا برسوں کا معمول ہے، میں اس معمول سے ہٹ نہیں سکتا، اور میں تمہیں بھی کھانا نکال کر دیتا ہوں۔ تم لوگ بھی یہ کھانا کھا کر تو دیکھو کہ تم لوگوں نے کبھی ایسا لذیذ اور اچھا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ کسان نے یہ کہتے ہوئے ایک پلیٹ میں کھانا نکالنا چاہا، لیکن ان کی دونوں بہوؤں نے ایک دم اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹا لی اور کہنے لگی، ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ خیرات کا کھانا کھائیں گی؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ یہ نیاز والا کھانا ہم کھائیں گی؟ اس طرح کی آفر آپ ہمیں مت دیا کریں، آپ انہیں دیں جو آپ کی طرف بھاگ بھاگ کر آتے ہیں۔ انہوں نے کسان کو منع کیا تو کسان سوچ میں پڑ گیا، لیکن انہوں نے یہی سوچا کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ بات ایک مرتبہ ضرور سمجھائے گا۔ تو پھر وہ اپنے دونوں بیٹوں سے بات کی کہ تم دونوں کے لیے بہت سوچ سمجھ کر بات کی ہے کہ میں نے کھانا کھانے کے لیے کہا، لیکن تمہاری بیویوں نے اتنے نخرے کیے اور کہا کہ ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گی۔ جب دونوں بھائیوں نے اپنے باپ کی یہ بات سنی تو اپنے باپ سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، ہم اپنی بیویوں کو جا کر سمجھائیں گے۔ جب ان دونوں نے اپنی بیویوں سے بات کی، وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئیں، کہنے لگی کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم پڑھی لکھی ماڈرن دور کے، اور تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ کسان، کھیتی باڑی کرنے والا، اور وہ اکثر بغیر سوچے سمجھے پکا کے لوگوں کو کھلاتا جا رہا ہے۔ ہمارے مکان کے سامنے لوگوں کا رش لگا رہتا ہے، ہم سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ تم محنت سے کماتے ہو تو اسے چاہیے کہ تمہارے
तुम भाइयों की मेहनत की कदर करे, ना कि उन्हें यूं फजूल में उड़ाता रहे। तो वो दोनों खामोश हो गए। उन्हें लगा कि हमारी बीवी सच कह रही हैं। वो खुद भी बदबख्त हो गए और अपनी बीवी की बातों में आ गए। और फिर जब उनके बाप ने उनसे दोबारा कहा तो वो कहने लगे, अब्बा जान आप उन्हें क्यों कहते हैं? जब उन्हें नियाज का खाना खैरात के तौर पर मिला हुआ खाना पसंद नहीं है तो आप लोग इसरार मत किया करें। तो किसान अपने बेटों की बात सुनकर हैरत ज़दा रह गया कि दोनों कैसे अपनी बीवियों के वश में हो गए हैं। इन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये जो खैरात का खाना उन्हें लग रहा है ये नियाज है जो अल्लाह के नाम पर पका कर तकसीम की जा रही है, और अल्लाह तबारक व तआला के नाम की नियाज को ये बुरा भला कह रही हैं। तो वो अपने बाप से कहने लगा कि वो मॉडर्न दौर की हैं, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता, तो आप हमारी बात मान लें। तो इस बात पर किसान बेचारा परेशान सा होकर चुप हो गया। फिर एक दिन वो दोबारा नियाज पकाकर तकसीम कर रहा था तो दोनों तनतनाती हुई बाहर आईं और कहने लगी कि जब हमने आपको मना किया था कि आप ये नियाज वाला काम नहीं करेंगे तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो उन्हें समझाने लगा कि बेटी ये अल्लाह के नाम पर तकसीम हो रही है, तुम ऐसा करो कि तुम भी ले लो। तो वो तनतनाती अंदर चली गई और फिर जाकर जहर उगलने लगी दिल से कि ये है तो हमारा ससुर, लेकिन इसे अक्ल ज़रा नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। अलगर्ज उनके दिल में जो आया वो बातें करती रही और फिर किसान खामोशी से घर आया और अपने कामों में उलझ गया। अगली जुमेरात को जब उसने दोबारा तकसीम करना शुरू की नियाज तो उसकी एक बड़ी बहू घर से बाहर निकली। तो किसान नरम दिली के हाथों मजबूर होकर अपनी बहू को प्लेट आगे करके खाना देने लगा। तो उसने उस प्लेट को नीचे गिरा दिया कि तुमने मुझे भिखारी समझा है। जब उसने उस प्लेट को नीचे गिराया तो उस किसान के होश ही उड़ गए कि ये क्या कर दिया है इसने। वो हक्का बक्का रह गया। किसान का इतना दिल दुखा कि वो परेशान हो गया। नियाज तकसीम करने के बाद उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो घर जाए, तो उसने खेतों का रुख किया और वहाँ जाकर बैठ गया। वहाँ कुछ देर दरख्त के साए में बैठा बैठा वो सोचता रहा कि उस घर में कैसे जाए जिस घर में उसके बेटे ही पराए हो चुके हैं। वो अपनी बीवियों की बात मानते हैं जबकि अपनी बाप की बात को नज़रअंदाज करते हैं। वहाँ पर एक कटिया सी बनी हुई थी जहाँ पर वो कभी कभी रह लिया करता था। तो उसने वहीं पर रहने का सोच लिया और ये भी सोच लिया कि जिस अल्लाह ने रहने के लिए इस जगह का मुझे जहन दिया है, ये जगह दी है, तो वही अल्लाह मेरे रिस्क का इंतज़ाम भी कर देगा। इस सोच के साथ इसने वहीं रहना शुरू कर दिया। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। जब जुमरात का दिन आना था तो वो परेशान था कि अल्लाह तबारक व ताला अब तू ही मदद फरमा कि मेरे ये जो खाना तकसीम करने का नियाज का जो मामूल है बरसों से चला आ रहा है वो ख़त्म ना हो जाए। वो रात को सो गया। सुबह उठा तो उसे आवाज़ आई जैसे बाहर देगें पक रही हों। इतनी खुशबू आ रही थी, आवाज़ें आ रही थी। जब बाहर निकला तो क्या देखता है कि वहाँ पर वाकई चंद लोग मौजूद हैं और देगें पकाई जा रही हैं। वो हैरान हुआ, आगे बढ़ा तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने अल्लाह के नाम पर देगें पकाकर तकसीम करनी थी, तो हमें आप अच्छे और नेक लगे थे, इसी वजह से हम आपकी जगह पर आ गए। अब ये नियाज आप तकसीम करें। तो वो किसान अल्लाह की इस नेमत पर बहुत खुश हुआ कि किस तरह अल्लाह को उसकी अदा पसंद आई कि आज अगर उसके पास कुछ भी ना था तब भी अल्लाह ने उसके लिए इंतज़ाम फरमा दिया और फिर उसने वो नियाज तकसीम कर दी। अब वो मुसलसल वहीं रहता था। वो चूँकि नेक था तो लोग उसके पास आने जाने लगे, दुआएं करवाने लगे, लेकिन वो बुज़ुर्ग अपने दिल में अपने बेटों की मोहब्बत रखता था। उसके दिल में ये आस थी कि किसी न किसी दिन तो उसके बेटे उसे मनाने आएंगे, लेकिन उसके घर से उसकी बहू या उसके बेटे कोई भी ना आया, जिस पर उसका दिल काफ़ी दुखी हो चुका था। लेकिन वो क्या करता, मजबूर था, बाप था, वो अपनी बेटों की आस को छोड़ नहीं सकता था। इस तरह कुछ दिन मज़ीद गुजरे। अब तो लोग उसके पास दुआ करवाने आते थे, हत्ता कि वो लोगों में मशहूर होता गया। वो खुद भी घर ना गया और उसके बेटे भी उसके पास वापस ना आए। फिर एक दिन उसने देखा कि मुंह लपेटे हुए कुछ औरतें वहाँ आई हैं, 2 औरतें। उन्होंने दुआ के तौर पर उनके सर पर हाथ रखा तो उन्हें अजीब लगा, क्योंकि उनके जिस्म तो इंसानों वाले थे लेकिन जो उनका मुंह था वो कुत्तों वाला बन गया था। यूँ समझ ले वो कुतिया बन गई थी। तो वो हैरान हुए, उन्हें दुआ दी और फिर साथ ही साथ पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम बात तो इंसानों की तरह कर रही हो, लेकिन तुम्हारी जो शख्सियत है, जो तुम्हारा चाल ढाल है, वो तो कुत्तों जैसा है। तुम तो कुतिया लग रही हो, क्या बात है? आखिर तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें ये सज़ा दी है? तो उनमें से एक बोली कि हम एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती हैं,
جب ہماری شادی ہو کر گئی تو ہمارے گھر میں سوائے سسر کے اور کوئی نہ تھا۔ ہمارے شوہروں نے ہمیں اہمیت دی، ہم سے محبت کی اور پھر وہ ہماری بات بھی ماننے لگے، جبکہ ہمارے سسر نیک تھے، پرہیزگار تھے، نمازی تھے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے تھے اور پھر ہر جمعرات کو نیاز پکا کر تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیں بھی تلقین کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں خیرات کیا کریں، صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ نیاز تقسیم کریں، جو تنگ دست ہیں انہیں کھانا کھلائیں، جبکہ ہم اس بات کو نظر انداز کرتی تھیں، ہم تکبر کرتی تھی کہ ہم امیر ہیں، ہم کیوں نیاز کا کھانا کھائیں، یا پھر ہماری محنت کی کمائی ہے، ہم کیوں کسی پہ فضول میں اڑائیں۔ اور اس بات کے لیے ہم اپنے سسر کو بھی منع کیا کرتی تھی۔ جب ہمارا سسر ہمارے کہنے پر باز نہ آیا اور پھر ہمارے سسر نے ہمارے شوہر سے کہا کہ انہیں سمجھاؤ، جبکہ ہم نے اپنے شوہروں کو اپنے ہاتھ میں کر رکھا تھا، تو ہم اپنے شوہروں کو بھی کہہ دیا کہ نہیں، جو ہم کہیں گی وہی ہوگا، تمہارا باپ تو اب بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، اسے اتنی عقل نہیں ہے کہ محنت کی کمائی کو کیسے اڑانا ہے۔ ہم نے اپنے سسر کے ساتھ غلط سلوک کیا، بد زبانی کی، اور پھر جب ہمیں سسر نے نیاز کا کھانا دینا چاہا تو ہم نے اسے تکبر کرتے ہوئے زمین پر گرا دیا، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر ایک کٹیا میں جا کر رہنے لگا۔ جب وہ اپنی رواداد سنا چکی تو اس کے ساتھ ہی دوسری بہو بولی کہ بابا، ہم کوئی اور نہیں، آپ کی دونوں بہو ہیں، ہمیں احساس ہو چکا ہے، اب تو ہم نہ گھر کی رہی ہیں نہ باہر کی، ہم در بدر پھرتی ہیں، نہ ہمارے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے، اب ہم خود نیاز کا کھانا تلاش کرتی ہیں لیکن ہمیں نہیں دیا جاتا۔ آج ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ بھی ہمیں معاف کر دے اور ہماری یہ جو شکل و صورت بگڑ کر کتیا جو ہم بن چکی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے۔ جب یہ ساری رواداد اس کسان نے سنی، اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں نے تو کیا سوچا کہ میرے بیٹوں نے میری خبر نہ لی اور ان کے گھر یہ حال ہو رہا ہے۔ جس نے نیاز کا کھانا تکبر کر کے زمین پر گرا دیا، اللہ کے کھانے کی توہین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں ہی سزا دے دی۔ پھر اس بزرگ نے اپنی بہوؤں کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ان سے کہا کہ اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ تم غلطی پر تھی اور اللہ کی راہ پر دیا جانے والا جو کھانا ہے وہ کوئی غلط چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی اسے مقبولیت عطا ہو چکی ہے، تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، جاؤ بیٹیوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ اس کے ساتھ ہی بزرگ انہیں گھر لے کر آئے، اپنے بیٹوں کو بتلایا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اچانک جو ان کی بیویاں غائب ہوئی تھی وہ غائب نہیں ہوئی بلکہ ان کی یہ حالات ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیویوں کی طرف دیکھا، بیویاں رو رہی تھیں، مسلسل ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہی تھی کہ جو ہم نے غلط کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی سزا اس دنیا میں دے دی کہ ہمیں کتیا بنا دیا۔ پھر اس نیک کسان نے ان عورتوں سے، ان بہوؤں سے وعدہ لیا کہ اگر تم وعدہ کرو، تم نماز پڑھو گی، روزے رکھو گی، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو گی، اللہ کے نام پر دی جانے والی نیاز کے لیے تکبر نہیں کرو گی بلکہ خود بھی یہ نیاز پکا کر اللہ کے نام پر دیا کرو گی، غریبوں کی مدد کرو گی، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ گی، سائلوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گی۔ تب انہوں نے وعدہ کر لیا۔ پھر اس نیک کسان نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی، نوافل ادا کی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنی بہوؤں کے لیے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، اگر تجھے میرا یہ نیاز والا کام پسند ہے تو میری اس دعا کو قبول فرما لے، جو انہیں سزا ملی ہے وہ ختم ہو جائے، بالآخر جو بھی ہو یہ میرے گھر کی بہویں ہیں، میرے گھر کی عزت ہیں، انہیں معاف فرما دے۔ اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کی شکلیں دوبارہ بہتر ہوتی جا رہی ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر ان دونوں نے نماز شروع کر دی، روزہ رکھتی، ہر جمعرات کو صدقہ و خیرات کرتی، اللہ کی راہ میں نیاز پکا کر تقسیم کرتی اور انہوں نے مسلسل ہر سائل کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ یوں اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں پکا کر دیے جانے والے کھانے کا مذاق اڑائے گا یا پھر تکبر کرے گا یا پھر اسے حقارت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان سے خوش ہوتا ہے جو اپنے بندوں کو خوش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے جو اس کی مخلوق کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔